نبیلہ جب گھر میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ صحن میں چارپائی پہ ساس سسر بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو کھیر کھلانے میں مشغول ہیں جیسے ہنسوں کی جوڑی ہو۔ نبیلہ کو چڑھ غصہ گیا، کہتی ہے کس کی اجازت سے آپ کچن میں گئی تھی؟ جب میں نے منع کیا کہ مجھ سے پوچھے بغیر کچن میں جانا نہیں ہے، کسی چیز کو ہاتھ لگانا نہیں ہے، تو کس سے پوچھ کے آپ کچن میں گئی تھی؟ اور کس سے پوچھ کے آپ نے کھیر بنائی تھی؟ یہ دودھ میں نے رکھا تھا صبح دہی جمانے کے لیے، آپ کو ذرا خیال نہیں ہے؟ آپ کے چونچلے ختم نہیں ہوتے؟ آپ علیحدہ ہی رانجھا بنے بیٹھے ہیں۔ سسر نے کہا نہیں نبیلہ بیٹا، اصل میں آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے۔ تو نبیلہ کہتی تو کیا کروں؟ گلی میں جھنڈیاں لگوا دوں؟ بینڈ والے بلا دوں؟ آپ لوگوں کے چونچلے ختم نہیں ہوتے؟ اس عمر کے لوگ سارے قبرستان میں پڑے ہیں، آپ لوگ میرے گھر میں پڑے ہیں۔ اب بہو جو کو سے کہتی ہے ساس اس کی کہ نبیلہ یہ جتنا گھر تمہارا ہے اتنا گھر میرا بھی ہے۔ نبیلہ کہتی ہے خبردار، اپنا گھر کہا تو اس گھر کی مالکن میں ہوں، اس گھر میں میرا حکم چلے گا، آپ نے گھر میں رہنا ہے تو میرے ڈھنگ سے رہنا ہے ورنہ دروازے کھلے ہیں۔ نبیلہ کی ساس کہتی ہے تمہارا یہ شوہر ہے نا، پہلے میرا بیٹا ہے۔ نبیلہ کہتی ہے پہلے ہوگا آپ کا بیٹا، اب وہ میرا شوہر ہے، جیسا میں اس کو کہوں گی ویسا کرے گا۔ اور میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے نبیلہ کو، نبیلہ کا باپ نبیلہ سے ملنے آیا تھا، وہ دروازے پہ کھڑا ہو کے نبیلہ کی ساری باتیں سن رہا ہے، اس کی آنکھوں میں اتنے موٹے موٹے آنسو ہیں، سوچتا ہے کہ میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی۔ نبیلہ یہ سب کچھ کہہ کے کمرے میں چلی گئی۔ اب کمرے میں کچھ دیر بیٹھی ہے، پتہ نہیں پھر کیا خیال آیا، پھر باہر آئی ہے، دیکھتی کیا ہے کہ وہ لیلا مجنوں کی ہنسوں کی جوڑی ایک دوسرے کے آنسو صاف کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اگر پریم ملن ہو گیا ہو تو اٹھ کے یہ کٹوری اٹھاؤ کھیر کی، سارے صحن میں کھیر بکھر گئی ہے، ذرا خیال نہیں آتا گھر کی صفائی بھی رکھنی ہے۔ اب جناب دونوں میاں بھی اٹھتے ہیں، اٹھ کے جناب کھیر کٹھی کرتے ہیں، صحن صاف کرتے ہیں، روتے بھی ہیں اپنی قسمت پہ۔ اب وہ چلا جاتا ہے، جو نبیلہ کا جو باپ ہے دروازے پہ کھڑا تھا، وہ گھر میں داخل نہیں ہوتا، وہیں سے الٹے قدم اپنے گاؤں چلا جاتا ہے، اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ وہاں پہنچتا ہے، پہنچ کے جب بیٹھتا ہے کرسی پہ، ٹینشن میں ہوتا ہے۔ اس کی بیوی پوچھتی ہے نبیلہ کی ماں آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ تو نبیلہ سے ملنے گئے تھے، اتنی جلدی آ گئے۔ وہ کہتا ہے خبردار نبیلہ کا نام زبان پہ نہ آئے، وہ ہمارے لیے مر گئی، ہم اس کے لیے مر گئے۔ نبیلہ کی ماں پوچھتی ہے کیا ہوا نبیلہ کے ابو، اور وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے تم سنو گی نا تو تمہارا بھی کلیجہ منہ کو آ جائے گا، ہماری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی۔ وہ ساری کہانی سناتا ہے، اے سے الف سے لے کے یہ تک ساری سناتا ہے۔ نبیلہ کی ماں سن کے اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، وہ کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ آپ نے آگے جا کے نبیلہ کو تھپڑ کیوں نہیں مارا؟ وہ کہتا ہے کہ میرا وہاں پہ دماغ کام کرنا بند ہو گیا تھا۔ وہ کہتی ہے ایسا نہیں ہے، نبیلہ کو ہم ایسے معاف نہیں کریں گے، آپ جاؤ نبیلہ کو لے کے آؤ، دوبارہ جاؤ۔ اب وہ جاتا دوبارہ اپنے گھر، وہاں پہنچتا ہے، نبیلہ گھر پہنچتا ہے، وہاں پہ صحن میں اس کے ساس سسر بیٹھے ہیں، ان سے جا کے سلام لیتا ہے، کہتا ہے جی کیسے ہیں آپ، حال چال پوچھتا ہے، فروٹ لے کے آیا، فروٹ دیتا ہے ان کو، فروٹ کھائیں۔ کہتا ہے جی میں آپ کے پاس ایک کام سے آیا ہوں۔ کہتا ہے حکم کریں جی کیا کام ہے؟ میں اپنی بیٹی کو نبیلہ کو اپنے گھر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں نبیلہ بات سن کے ابو کی کمرے سے باہر آتی ہے، کہتی ہے ابو جی آپ بھی کمال کرتے ہیں، آپ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اب مجھ سے پوچھے میں نے جانا کہ نہیں جانا، اور میں ریڈی ہوں، میں بھی تیار ہو کے آتی ہوں، آپ خام خواہ ان سے پوچھ رہے ہیں۔ اب وہ نبیلہ تیار ہو کے آ گئی فوراً، باپ اس نبیلہ کو لے گھر آ گیا۔ گھر میں نبیلہ ماں سے ملتی ہے، گپ شپ کرتی ہے، پھر یاد آتا ہے دادی، نبیلہ کی دادی سے بڑی اچھی دوستی تھی۔ کہتی میری دادو کدھر ہے، میری دادو کدھر ہے، میری جان کی ٹوٹی کدھر ہے؟ وہ کہتی ہے وہیں پڑی ہوگی بڑھیا کہیں، نہ مرتی ہے نہ جان چھوڑتی ہے۔ نبیلہ ایک دم پریشان کہ ماں کو کیا ہو گیا؟ کہتی ہے امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں دادو کے بارے میں؟ کہتے اور کیا کروں، ساری دنیا کی جو بوڑھیاں ہیں وہ اب تک قبرستان میں پڑی ہے، تمہاری دادو گھر میں پڑی ہے۔ کہتی ہے ماں اب کیا کہتے مجھے نہیں پتا، دماغ مت چاٹ میرا، ڈھونڈ لے کہیں پڑی ہوگی تو وہاں تمہاری دادو دادو کرتی ہے۔ نبیلہ اٹھ کے گئی تو جا کے دیکھتی ہے کہ باتھ روم کے پاس دادو کی چرپائی لگی ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہے دادو آپ کی چرپائی باتھ روم کے پاس، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ کہتی ہے تمہاری ماں پتہ نہیں کون سے جنم کا بدلہ لے رہی مجھ سے۔ نبیلہ غصے میں آتی ہے، ماں کے کھڑی ہو جاتی ہے، امی آپ تو ایسے نہیں تھی، آج تک میں نے کبھی دیکھا نہیں آپ کو دادو سے کوئی بدتمیزی کرتے ہوئے،
آپ نے دادو اتنی بدتمیزی کرتی ہیں اور دادو کی چرپائی باتھ روم ساتھ لگا دی، یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ تمہیں درد ہوتا ہے نا، اپنی دادو کو ساتھ لے جا اپنے، ان کو چونچلے ختم نہیں ہوتے تمہاری دادوں کے، کبھی میٹھا کھانا ہے، کبھی پکوڑے کھانے ہیں، کبھی فلانا کھانا ہے، کبھی ڈھمکانا کھانا ہے، اب پیٹ خراب ہو گیا۔ مجھ سے نہیں دھلتے تمہاری دادوں کے گندے کپڑے، میں نے کہ باتھ روم کے پاس چرپائی لگا دیا، جب دل کرے باتھ روم میں آؤ جاؤ، ہم دوسرا باتھ روم یوز کر لیں گے، یہ باتھ روم تمہاری دادوں کے لیے بک کر دیا ہے۔ نبیلہ اتنا غصہ آتا ہے، ماں غصے دیکھتی ہے، اپنے باپ سے کہتی ہے آپ کو ذرا خیال نہیں ہے آپ کی ماں، میری ماں کتنی بےزتی کر رہی ہے۔ وہیں پہ نا نبیلہ کے باپ نے ایک زوردار تھپڑ نبیلہ کے منہ پہ دے مارا، نبیلہ جا کے گری ہے دادو کی چارپائی کے اوپر۔ نبیلہ اٹھی ہے حیران پریشان، کہتی ہے بابا آپ نے تو ان کو بچپن میں نہیں مارا، آخر یہ کیا وجہ بن گئی؟ نبیلہ کا باپ کہتا ہے کاش میں نے بچپن میں تو مارا ہوتا، وہ بھی کسی کے ماں باپ تھے جن کے ہاتھ سے تو نے کھیر کی کٹوری لے کے پھینکی تھی۔ کہتا میں خون کے آنسوؤں سے روتا وہاں پہ آیا ہوں گھر تک، بڑی مشکل سے گھر پہنچا ہوں، ہماری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی، تجھے ذرا شرم نہیں آئی؟ وہ بھی ان کے بجائے خدمت کرنے کے تو ان کو ڈانٹ رہی ہے، ان کی شادی کی سالگرہ تھی، تھوڑی سی کھیر کیا بنا لی؟ میں تم سے ملنے گیا، دروازے پہ چھپ کے پوری واردات دیکھ کے آیا ہوں، میری ہمت نہیں ہوئی تھی تم سے ملنے کے لیے، میں تو ذہن میں سوچ کے آ گیا تھا کہ تم سے ناتا توڑ دوں گا، رشتہ سب ختم کر دوں گا۔ وہ تمہاری ماں نے کہا سبق سکھانا ہے، گھر لے کے آؤ۔ وہیں پہ دادی اٹھ کے آتی ہے، کہتی نبیلہ بیٹی تمہاری جو ماں ہے نا، اس نے میری بیٹیوں سے زیادہ میری خدمت کی ہے، میں اٹھتے بیٹھے تمہاری ماں کو دعائیں دیتی ہوں، یہ سارا جو کھیل ہے نا تم کو سمجھانے کے لیے کیا تھا۔ بوڑھے جو گھر میں ہوتے ہیں نا، جو بوڑھا درخت ہوتا ہے وہ پھل تو نہیں دیتا، سایہ دیتا ہے۔ جو بوڑھے ماں باپ گھر میں ہوتے ہیں وہ کچھ کما کے نہیں لاتے، نہ گھر میں وہ کھا رہے ہوتے، بس وہ گھر میں دعائیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہر وقت ان کے ہاتھ میں قرآن پاک ہوتا ہے، ان کے زبان پہ کلمہ طیبہ ہوتا ہے، ان کو سب ایسے دھتکارتی ہے، تجھے ذرا شرم نہیں آئی؟ تیرے ماں باپ نے ہم میں کہاں سے تمہیں تربیت اس طرح کی تھی؟ ہمارے گھر میں تو ایسا کبھی ہو نہیں ہوتا۔ اب نبیلہ ساری سٹوریز نبیلہ کے ذہن میں چل رہی ہے، وہ اب نبیلہ بڑی شرمندہ، نبیلہ اپنے باپ سے معافی مانگتی ہے، اپنی ماں سے، دادو سب سے معافی مانگتی ہے، کہتی ہے اصل میں نا پہلی دادو تھی، دادو جو ہماری تھی نا، ساس سسر، یہ اپنے نا بڑے بیٹے کے ساتھ رہتے تھے، تو جیٹھ جی جو ان سے اپنی فیملی کو لے کے چلے گئے باہر، اب ہمارے سر پہ مصیبت آ گئی، تو مجھ کو یہ دادی جو تھی نا اپنے ساس سسر مصیبت لگتے تھے، میں کوستی رہتی تھی کہیں سے یہاں نکل جائیں، چلے جائیں یہاں سے، بس میں نے یہ بھول ہی گئی تھی کہ یہ ان کا بھی گھر ہے اور یہ بیٹا ان کا بیٹا ہے، میں گھر کی مالکر بن کے غرور رہی، تکرار رہی تھی، تو مجھے اپنے ابو سے کہتی مجھے ابھی چھوڑ کے ہیں، وہ اسی کو لے کے جاتے ہیں، وہیں صحن میں بیٹھے ہوتے ہیں بوڑھا بوڑھی، چارپائی پہ بیٹھ کے اپنے دکھڑے پھول رہے ہوتے ہیں، نبیلہ جاتے ان کے پاؤں پکڑ لیتی ہے، وہ حیران پریشان، آج سورج کہاں سے نکل آیا، یہ تو میرے ہاتھ توڑنے کو وہ اٹھاتی تھی ہمارے پہ، وہ ہاتھ جوڑ رہی ہمارے آگے۔ وہ کہتے ہیں بہو کیا ہو گیا؟ کہتی ہے مجھ کو معافی دے دیں، بس مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے وہ بہت غلط کیا، آپ کی شادی کی سالگرہ تھی، بس مجھے پتہ نہیں کیوں غصہ آتا ہے آپ کے، تو میں معافی مانگتی ہوں، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ لیں کیک کاٹتے ہیں، نبیلہ کے ساتھ اس کی ماں باپ دادی سب آتے ہیں، بیلون لے کے آتے ہیں، کیک رکھتے ہیں، پھر اس کے اپنے شوہر جو ہوتا ہے اس کو فون کرتی ہے آفس سے، وہ بھی آ جاتا ہے، سب مل کے نا اپنے جو اس کی نبیلہ کی ساس سسر ہے ان کی شادی کی سالگرہ ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے نبیلہ توبہ کر لیتی ہے۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، اگر نسلیں بگڑ جائیں نا تو بڑے جو ہوتے ہیں نا اور وہ آنکھیں بند کر لیں تو نسلیں کبھی نہ سدھریں۔ نبیلہ کے ماں باپ نے بڑوں کا کام کیا، نبیلہ کو سمجھایا، کیونکہ ہمارے ہاں پہ کیا ہوتا ہے، جو لڑکی ہوتی ہے نا وہ اپنی ماں سے ٹیوشن لیتی ہے غلط والی، اور گھر بگاڑنے والی باتیں ہوتی ساری۔ نبیلہ کے ماں باپ سمجھدار تھے، انہوں نے اس کو گھر کو دوبارہ جوڑ دیا۔ جوڑنے والے کی ہمیشہ اچھے لفظوں میں لوگ یاد کرتے ہیں۔ تو یہ کہانی تھی نبیلہ کی ساس سسر کی شادی کی سالگرہ۔ آپ بھی چاہیں تو نبیلہ کی ساس سسر کی شادی کی سالگرہ پہ ان کو وش کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔